मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हारा पीछा खुद करती है। मौत तो पीछे भागती है। हम बचपन में एक वाकया सुना करते थे, अब उस वाकये की सनद की तहकीक नहीं है, हो सकता है गलत वाकया हो, लेकिन बाज़ वाकयात ऐसे होते हैं कि सही या गलत होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे जो सबक मिलता है वो सबक बहरहाल सही होता है। तो उसमें ये बयान करने में, ये बता के कि मुस्तनद नहीं है, ये बता के बयान करने में कोई हरज नहीं है। कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में उनके दरबार में एक बंदा बैठा हुआ था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने के दरबार में एक शख्स आया और उस आदमी को घूर घूर के देखने लगा। वो जो बंदा घूर के देख रहा था वो हकीकत में फरिश्ता था, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता जो इंसानी शक्ल में आया था। घूर घूर के देख के चला गया वो। तो इस शख्स ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये आदमी कौन था जो मुझे घूर घूर के देख रहा था। उन्होंने कहा ये मलकुल मौत है, मौत का फरिश्ता है। वो आदमी डर गया कि मौत का फरिश्ता मुझे घूर घूर के देख रहा है, इसका मतलब टाइम पूरा हो गया। तो उस आदमी ने कहा ये मौत का फरिश्ता है, आप ऐसा करें, ये तो यहां मेरा एड्रेस देख के चला गया, आप मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दें। हवाएं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी ना, तो हवा में तख्त उड़ाया, चल भाई, जैसे आजकल जहाज चल रहे हैं ना, ऐसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त हवाओं में तैरते थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा भाई पहुंचा देते हैं। उनको पता था कि जो मौत का वक्त है वो टल नहीं सकता। हवा को हुक्म दिया, भाई उठा के ले गई। पीआईए में बिठाते तो पहले ही सही है। तो शुक्र है सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पीआईए नहीं था, अगर बिठा देते तो वो वहां पहुंचने से पहले ही उसका काम होने का खतरा था। ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमने भी सफर करना होता है पीआईए में। ऐसा ना हो किसी दिन पीआईए वाले खिड़की से उठा के बाहर फेंक दे, मुझे कहले तू तो पहले जाना, तू बिला वजह हमारे खिलाफ बोलता रहता है। सफर तो हमने भी इसी में करना है, क्या करें भाई, नहीं पूरा जहाज नहीं कर सकते। अच्छा कह रहे मेरे चक्कर में पूरे जहाज ही को ना उड़ा देंगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको उठा के कहां पहुंचा दिया? हिंदुस्तान। इत्तलाई के हिंदुस्तान में उसका इन्ना लिल्लाह हो गया, इंतकाल हो गया है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते से पूछा कि भाई तू इसको इतना घूर के क्यों देख रहा था, ये तो डर गया बेचारा। उन्होंने कहा मैं इसको घूर के इसलिए देख रहा था कि अल्लाह ने मुझे ये कहा था कि कल इतने बज के इतने मिनट पे हिंदुस्तान में फलां जगह पे एक बंदा होगा इस नाम का, उसकी रूह कब्ज करनी है। मैं हैरान था कि कल वहां इसको मौत देनी है और ये आज यहां बैठा हुआ क्या कर रहा है। ये तो तेज रफ्तार घोड़े पे भी जाएगा तो कल तक हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकता, जितनी भी स्पीड में जाए। तो मैं हैरान इस पर हो रहा था कि अल्लाह ने हुक्म तो दे दिया लेकिन समझ में आने वाला हुक्म नहीं है, ये कैसे पहुंचेगा। तो जब मैं कल वहां मैं गया अगले दिन वहां, तो वो उसी मकाम पे मौजूद था। इसको कहते हैं ऐनमा तकूनु, तुम जहां भी चले जाओ मौत तुम्हारे पीछे भागेगी। लबरज़ल्लज़ीना, वो क्या है कुरान मजीद में कि जब मैदान जंग में लड़ाई हुई है ना, तो ग़ज़वा उहुद में मुशरिकीन मक्का मुनाफिकीन ये कहते थे कि ये जो लड़ाई हो रही है ये तो खुदकुशी है, क्योंकि दुश्मन बहुत ताकतवर था और इधर मुसलमान तादाद में बहुत थोड़े थे और लड़ाई बड़ी टफ थी। और अबू सुफियान और खालिद इब्न वलीद जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने इरादा किया था कि मदीना की ईंट से ईंट बजा देंगे,
بہت بڑے لشکر کے ساتھ, اور ارادہ تھا بدر کا بدلہ بھی لینا ہے. اب یہاں مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کسی چیز کا آپشن نہیں تھا. یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر آپ بہت کمزور ہیں, دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے, تو اسلام آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ لوگ نا حدیثوں کا غلط مطلب لیتے ہیں, اس لیے مجھے درمیان میں یہ حاشیے چڑھانے پڑتے ہیں. اجازت نہیں دیتا. لہذا یہاں توکل کرنا کہ ہم لڑیں گے, بس کوئی بات نہیں, شہادت پائیں گے اور مریں گے, اور کوئی بات نہیں, اللہ ہے بس مدد کرے گا, وہ سب کچھ صحیح ہو جائے. نا 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 نا, اللہ نے کہا پہلے اپنی اوقات دیکھو. کم سے کم قرآن کے الفاظ ہیں, ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, کم سے کم طاقت کا توازن آدھا ہونا چاہیے. یعنی دشمن اگر 50,000 ہے تو آپ 25,000 سے کم نہیں ہو. دشمن کے پاس 1000 کلاشن کوفے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500 ہونی چاہیے. ان کے پاس 1000 ٹینکیں تو آپ کے پاس کم از کم 500. اس سے کم ہے تو قرآن آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا. اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. ہاں آدھی اس لیے کہ آدھا اسلحہ ہوگا اور آدھا تمہارا تقوی اور ایمان. اگر برابر ہوئی پھر ایمان کا کیا فائدہ بھائی؟ تم مسلمان ہو, تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے, ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کچھ اسباب اختیار کرو, کچھ ہماری طرف سے مدد. نہ پوری ہماری مدد پہ اعتماد کر کے بیٹھنا ہے اور نہ مکمل اسلحے پہ توکل کر کے بیٹھنا ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی کو بیلنس کہتے ہیں. تو خیر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لڑائی لڑی ہے کہ بعض دفعہ آپ بہت کمزور ہوتے ہو مگر لڑائی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے, کیونکہ نہ لڑنے سے اور زیادہ نقصان ہے. پھر تو بالکل ترنے والا. دیکھو جیسے بلی جو ہے نا, بلی کمزور ہے, آپ پہ حملہ نہیں کرتی, لیکن بلی کو آپ اتنا مجبور کر دیں کہ اب اس کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں, تو وہ فدائی حملے پہ بھی آ جائے گی, بولے گی مرنا تو ہے ہی. تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ بھائی جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر تو لڑائی کے علاوہ, کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ان تھوڑے سے حضرات کو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں لے جا کے کھڑا نہ کرتے تو انہوں نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی, تو اور زیادہ نقصان ہونا تھا. ایسے موقع پہ جب کام کرنا لازمی ہو, فرض ہو, پھر اسلام کیا کہتا ہے, اب اسباب کو مت دیکھو, اب نظر کس پہ رکھو, اللہ پہ, کیونکہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت اہم اصول ہے کہ جب کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بھائی اللہ بہت بڑا ہے, بچائے گا وہ, پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے. جیسے بدر میں لڑائی ہو گئی تو اب اللہ نے بچایا. اس میں بہت سارے اصول نکلتے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک بہت اہم اصول یہ نکلتا ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو, جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لو. یعنی جب بھی آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں نا تو یہ دیکھا کریں کہ میرے پاس کتنے آپشن ہیں اس کام کو کرنے کے. جو آپشن ہے ہی نہیں اس پہ سوچنا کیا ہے, فضول ہے. تو بہت سے مسئلے ایسے ہی حل ہو جائیں گے. تو خیر, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جہاں, ہاں وہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہندوستان بھیجا, وہ فرشتہ کہاں پہنچ گیا؟ ادھر جا کے. تو میں احد کا بتا رہا تھا, غزوہ احد کا. تو ہوا یہ تھا کہ اب چونکہ یہاں لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں تو مجبوری ہے لڑنا. تو اب ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو منافقین کہنے لگے یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے, لو نعلم قتالا لاتبعناکم, اگر ہم اس کو جہاد سمجھتے تو ہم جاتے. یہ جہاد نہیں, یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے. اتنے لوگ ہیں, ہم تھوڑے سے مار دیں گے ہم کو. نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے صحابہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے. تو منافقین کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا
کہ یہ لڑائی نہیں ہے, یہ کیا ہے, خودکشی. اتنے لوگ شہید ہو گئے. تو قرآن نے کیا کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے, یہ لوگ جو شہید ہوئے نا اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے, نہ نکلتے میدان میں, تو ان کو ان کی موت میدان میں لاتی. اس لیے یہ باتیں مت کرو. لو اطاعونا ما قتلوا, قرآن کے الفاظ ہیں. منافقین کہنے لگے یہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ ہوتے. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, یہ تمہاری بھول ہے. جن لوگوں پر موت لکھی ہوئی تھی, مرنا تھا, تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, جن کے مقدر میں اس وقت مرنا تھا ان کی موت ان کو گھسیٹ کے میدان میں لے کر آتی, کسی بہانے سے آ جاتے وہ. تو اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. آپ بعض مرتبہ کسی چیز کو زندگی کا سبب کے طور پر اختیار کرتے ہیں, وہی چیز آپ کی موت کا ذریعہ بن جائے. باڈی گارڈ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ارے زندگی کے لیے رکھے جاتے ہیں نا, قاتل سے بچائیں گے. یہی گارڈ آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کئی کیسز ایسے ہوئے نہیں تاریخ میں, گارڈ نہیں مار دی گولی. آپ ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جو صحت کے لیے اچھی, وہی خوراک آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتی. ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا زندہ رہنے کے لیے, وہی علاج آپ کی موت کا ذریعہ بن گیا. وہی انجیکشن ری ایکٹ کر گیا. ایسے ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں واقعات. بخار تھا, انجیکشن لگوا کے آئے, وہ ری ایکشن ہوا. نہ ڈاکٹر کی بیچارے کی نیت تھی مارنے کی. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن دے کے مار رہے ہیں, فضول بات ہے انتہائی. وہی اسپتالوں میں کوئی زہر کے انجیکشن نہیں دے رہا. کسی کو کورونا ہو جائے نا, اس کو اگر آکسیجن کی ضرورت ہے فوراً ہاسپٹل لے کے جائیں اس کو. ایسی میتیں ہمارے علم میں آ گئی ہیں کہ وہ اس کو ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے کہ وہاں تو کورونا کے کیس بنا کے ڈال دیں گے, اور گھر میں بیچارے کو مار دیا انہوں نے. تو اتنا نہیں پروپیگنڈے کا شکار ہوا کریں. سارے ڈاکٹر انسان ہے بھائی, ٹھیک ہے اتنی گڑبڑ کرتے ہیں کہ یہاں سے نہیں وہاں سے دوا لینا, 50 روپے ان کو وہاں سے کمیشن مل رہا ہوتا ہے, لیکن اتنی ابھی برائی نہیں آئی ہے کہ ٹیکے لگا کے. یہ تو قصائی یہ کام نہیں کرتا میرے بھائی, ڈاکٹر کیوں کرے گا, تو پڑھا لکھا ہے وہ. تو اس لیے یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائیں. مریض ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں, اس کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس کو, جب ایسی کنڈیشن ہو شروع میں نہ لے کے جائیں بلا وجہ ہاسپٹل کے. ابھی تو بڑے معاملات کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, بھی زیادہ نہیں آؤں گا, بس ایک چھوٹی سی درمیان میں چٹکل آ گیا تھا. یہ ٹیکے لگانا کی بات ہے نا, وہ ٹیکا لگ کے ری ایکشن سے مر جائے تو ایک الگ بات ہے.